الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نستعین وهو خیر معین۔ اگر قرآن مجید کافر کے ہاتھ میں دیتے ہیں یا اس کے ہاتھ سے لے نہیں لیتے بلکہ واجب لے لیا جائے اس معیار پر کہ وہ نجس ہاتھ لگا رہا ہے قرآن مجید کو، جو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو کافر نجس ہاتھ کیسے لگا سکتا ہے؟ اگر یہی معیار ہے تو صرف قرآن مجید کو کافر سے لینا واجب ہونے کے ساتھ ساتھ باقی کتاب آسمانی ساری اس سے لینا واجب ہو جائے، تورات و انجیل و زبور، کیونکہ یہ بھی اسماء اللہ پر مشتمل ہے، اسماء انبیاء و احکام پروردگار عالم پر مشتمل ہے۔ بس اگر اس کے پاس رہے گی تو وہ اللہ کے ناموں کو، اللہ کے نبی کے ناموں کو، اللہ کے احکام کو خمس کرتا رہے گا، نجس ہاتھ لگاتا رہے گا، اور یہ حرام ہو جائے گا، اور اعانت بر حرام ہوا کرتا ہے، اس لیے باقی کتب اس کے پاس رہنے دینا بھی حرام ہو۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے ہاتھ پہ رہنے سے کہ قرآن ہوتی ہے اور آسمانی کتابوں کی توہین ہوا کرتی ہے، تو وہ بات تو صحیح ہے کہ اگر قرآن کی توہین ہو رہی ہو اس ورق کو ہاتھ لگانے سے، غلاف کو ہاتھ لگانے سے، اس کی جو ہے جلد کو ہاتھ لگانے سے، تو یقیناً جو ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کافر کے ہاتھ میں دینا بھی حرام ہے اور اس سے لینا بھی واجب ہے، تاکہ اللہ کی محترم چیزوں کی بے احترامی نہ ہو۔ محترم چیزوں کی بے احترامی عرف پر ڈیپینڈ کرتی ہے، بعض جگہوں پر بے احترامی حساب ہوتی، بعض جگہوں پر بے احترامی حساب نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کے اندر بھی کچھ ایسا تصور آپ کے سامنے ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک آدمی ہمارے آگے صف میں بیٹھا ہوا ہے، تو بعض لوگ ہاتھ کے قرآن اور توہین قرآن مانتے ہیں کہ قرآن کو اس آدمی کی پیٹھ ہو رہی، آدمی کی پشت جو ہو رہی ہے وہ قرآن کی توہین مانتے ہیں۔ جس عرف میں قرآن کی توہین سمجھی جاتی ہے وہاں کسی آدمی کے پشت پر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ جس معاشرے میں پورا معاشرہ ایسا ہو وہاں پر قرآن نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ توہین ہو رہی۔ توہین جو ہے مفہوم عرفی ہے، عرف میں اس کو جو ہے یہاں پر توہین مانی جاتی ہے، تو توہین کا مصداق عرفی ہو جانے کے نتیجے میں وہ حرام ہے، لیکن بعض جگہ پر توہین نہیں مانی جاتی ہے، جیسے حرم جتنے بھی ہیں ان میں جب نماز جماعت ہوا کرتی وہاں پر مومنین کرام اپنے آگے قرآن مجید رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ اسی قرآن مجید پر سے چھلانگ لگا کر کے اور اوپر سے چل کر کے جا رہے ہوتے ہیں، قرآن کے اوپر سے چل کے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ دوسری آگے صفوں کو بھرا جائے۔ مثلا یہ حرم وغیرہ بہت ہوتا ہے، تو وہاں پر
عرف میں توہین نہیں مانی جاتی. حالانکہ قرآن کو پھلانگنا، قرآن کے اوپر سے چلنا یہ بہت برا ہے. یہاں تو جو ہے اس کو کوئی قتل ہی کر دے گا تو لوگ اس کے اوپر سے چلیں گے. ہاں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح پھلانگنے میں کبھی قرآن پیر بھی پڑ جاتا ہے. ایسا بھی ہو جاتا ہے. وہ اتنا رش ہوتا ہے کہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا جگہ کے لیے ایک تلاشا رش ہوتا ہے. سجدہ کی تو توہین بالکل ہی. اب اس کو پتہ نہیں بتائیں یا نہ بتائیں. ایک ایرانی جو ہے اس کو دیکھا کہ نماز پڑھی اس نے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر جو ہے جس طرح جو ہے فٹ بال کو جو لات مارتے اس جگہ کو لات ماری وہ جا کے وہاں گرا ہے. مٹی ہے، مٹی کا کیا ہے. وہ یوں کہہ رہے ہیں وہ ان کی وہاں ایسا کہ سجدہ کو لات مارے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کا عرف اس طرح چلتا ہو کہ مٹی ہے. ان کے ذہنوں میں یہ کہ مٹی ہے، اس کو کیا ہے. ہم کربلا کی مٹی بھی ہو تو کربلا کے اوپر خود چلتے ہیں، تو کربلا کی مٹی پہ چلنے میں کیا ہے. وہاں جاتے ہیں کربلا تو کربلا کی مٹی ہی پر تو چل رہے ہوتے ہیں. تو کیا کربلا کی توہین ہو رہی ہے؟ کوئی توہین نہیں ہو رہی ہوتی. تو دیکھا جاتا ہے کہ کس وقت میں کیا توہین مانی جاتی ہے، اس کے حساب سے وہ جو ہے بے احترامی شمار کی جاتی ہے. صاحب اگر کسی وقت میں اس کو بے احترامی سمجھی جائے تو شرعاً گنہگار ہو گئے. آپ شرعاً گنہگار ہیں. بے احترامی مانا جائے تو گنہگار ہے. جس معاشرے میں بے احترامی نہیں مانی جاتی. ابھی جیسے ایران میں مثال، اور مور کو لات مار کے وہ جو ہے کونے میں ڈال دی. وہ کچھ زیادہ ہی اور اس کو جائز کر دیا. وہاں کے عرف میں اس طرح ہے کہ ہم کیا کریں. کہتے مٹی ہے، مٹی میں کیا احترام ہے. اس سے مجھے ایک جو ہے بہت اچھا واقعہ بھی یاد آ گیا. اچھی بات جنت سن لیں. ایک دفعہ جو ہے مولانا صادق حسن صاحب جو ہے وہ پنجاب میں مجلس پڑھنے کے لیے گئے. اور مجلس پڑھنے کے بعد جو ہے جب نیچے اترے تو ایک ٹولہ تھا جو علماء کو بدنام کرنے کے لیے اس کو ایسے سوالات کرتے تھے، پھنسا دیتے تھے اور اس کو جو ہے بدنام کر دیتے تھے. وہاں صاحب جو ہے نیچے اترے تو ایک ٹولہ وہ آ کر کے پورا حلقہ بنا کے بیٹھ گیا. تو وہاں صاحب سے پوچھا کہ بھائی سید زادی سے شیخ کا نکاح ہو سکتا ہے نہیں، غیر سید کا نکاح ہو سکتا ہے نہیں. تو وہاں صاحب نے کہا کہ شرعی طور پر جو ہے وہ تو جائز ہے، تمام مہاراجے نے اجازت دی، کسی نے بھی جو منع نہیں کیا ہے. تو انہوں نے پلٹ کر کے کہا کہ کیا کوئی غیر سید مہر پر پیشاب کر سکتا ہے؟ اب مہر پر پیشاب، جب مہر پر پیشاب نہیں کر سکتا ہے تو سید زادی سے نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جو اشکال کر دیا ایک دم اترتے ہی. اور اس اشکال میں تمام مولویوں کو پھنسا دیتے تھے. اس کے نتیجے کے اندر بیچارے کو بدنام کرتے تھے. ان کا ایک طریقہ تھا کہ کچھ ایسے سوالات لے کر آؤ کہ مولانا صاحب وہاں پھنس جائے. جواب ہر ایک کو برجستاً جواب تھوڑی پتہ ہوتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ کیا کرے کیا نہیں کرے. تو مولانا صاحب نے فوراً جواب دیا کہ کیا غیر سید نکاح نہیں، غیر سید پیشاب نہیں کر سکتا ہے؟ سید کا تو سید کا جو ہے پیشاب کر سکتا ہے، سید پیشاب کر سکتا ہے. توہین مہر کی کرنا ہر صورت میں حرام ہے. کو بھی شادی نہیں کرنی چاہیے. ہاں بس وہ سید بھی شادی نہیں کرے. یہ کیا ہو گیا؟ اب تو وہ ایک دوسرے کے بغلے جھانکنے لگے، یوں دیکھنے لگے کیا کریں کیا کریں. تو ہم خود پھنس گیا تھا، خود پھنس گیا نا. ہو گیا کوئی جواب ہی نہیں بنا. وہ ایک ایک کر کے اٹھ کے جانے لگے. مولانا صاحب نے تو ہمیں بتا دیا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. صلی اللہ